बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज एक बार फिर मुल्क में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आइन की दफ़ा की तशरीह पर भूंचाल आया, इसी तरह ज़िला गुजरात में आज भूंचाल है सियासी मैदान में। और चौधरी मोहम्मद इलियास हल्का NA 62 से नौमुंतखब MNA, जब से वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुंतखब होने के बाद अब तक मुसलसल वो खुद भी एक भूंचाल की जद में हैं। और आज बड़ी खबर ये है कि बिलाखिर अब जी नाजरीन, चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफ लीग के पार्टी सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक रेफरेंस जो है चौधरी मोहम्मद इलियास के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया। ये क्या रेफरेंस है? और अब वो जो दावे किए जा रहे थे कि चौधरी मोहम्मद इलियास काफ लीग में शामिल हो चुके हैं, इस रेफरेंस की बुनियाद पर क्या ये मान लिया जाए कि क्या करार वाकई चौधरी इलियास काफ लीग में शामिल हो गए थे? अगर ऐसा है तो फिर ये रेफरेंस क्यों दायर करने की नौबत आ गई कि जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया? बड़ी ही ड्रामाई सूरत हाल है इस वक्त हल्का NA 62 की, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। और अब हल्का NA 62 में दोबारा इलेक्शन की गूंज सुनाई देने लगी। आइए नाज़रीन, जल्दी से आपको इस सारे मामले की तफसील से आगाह करते हैं। आज अचानक एकदम से एक बड़ा धमाका हुआ। खबर जो ही वायरल हुई कि 2 अरकान असम्बली हैं कौमी असम्बली में, एक आदिल बाज़ई हैं कोयटा से मुंतखब होने वाले MNA, और दूसरे चौधरी मोहम्मद इलियास जो कि हल्का NA 62 गुजरात से मुंतखब होने वाले MNA। इन दोनों के खिलाफ बितरतीब नून लीग ने और काफ लीग ने स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भिजवा दिए नाअहली के लिए कि जनाब ये दोनों पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा इनको सीट किया जाए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये इसलिए है कि आदिल बाज़ई जो कि PTI की हिमायत से मुंतखब हुए थे और इनको नून लीग में शुमार किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और दूसरे चौधरी मोहम्मद इलियास थे जो कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। उनकी इलेक्शन मुहिम भी PTI की जानिब से चलाई गई। और फिर MNA मुंतखब होने के बाद पहले उनका स्टेटस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज़ाद उम्मीदवार, फिर उसके बाद उनको PML Q में शामिल कर दिया गया। उनका ये दावा है कि उन्होंने अपनी क़यादत को मुंतखब होने के फ़ौरन बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि उस वक्त हिदायत थी काफ लीग को, PTI के उम्मीदवारान को, क्योंकि उस वक्त PTI को बतौर जमात तस्लीम नहीं किया जा रहा था। तो चौधरी मोहम्मद इलियास का ये कहना है कि उन्होंने अपनी क़यादत को जमा करा दिया था अपना बयान हल्फी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का। लेकिन क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, उसके बाद चौधरी मोहम्मद इलियास मुसलसल खबरों की जद में थे। अब आज अचानक ये नौबत आ गई है कि कोयटा से जो PTI के हिमायत याफ्ता आदिल बाज़ई हैं, उनके खिलाफ नून लीग ने रेफरेंस भिजवा दिया है, और चौधरी मोहम्मद इलियास के खिलाफ काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन ने रेफरेंस भिजवा दिया। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको ये बता दिया जाए कि ये रेफरेंस जो है, ये जब कोई पार्टी का सरबराह अपने मुनहरिफ होने वाले रुकन असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भिजवाता है तहरीरी तौर पर, तो स्पीकर पाबंद होता है कि 2 दिन के अंदर अंदर उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भिजवा दे, जहां हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करता है, सीट करता है, सीट को खाली करार देने का ऐलान करता है, और फिर उस सीट पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होता है। तो ये जनाब सूरत हाल है। और अब खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं हल्का NA 62 में कि चौधरी मोहम्मद इलियास सीट होने जा रहे हैं, उनकी सीट हाली होने जा रही है, और उस सीट पर अनकरीब ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब नाज़रीन, यहाँ ये भी कयास आराई की जा रही है कि चौधरी मोहम्मद इलियास हो सकता है इस फैसले की रोशनी में
ان کو الیکشن کمیشن نااہل قرار دے دے آئندہ الیکشن کے لیے۔ اب ناظرین یہاں آج کا جو اچانک یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اس میں بھی اب دو آراء سامنے آئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ آج کے جو ریفرنس بھجوانے کا فیصلہ ہے چودھری شجاعت کی جانب سے چودھری محمد الیاس کے خلاف، اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ چودھری محمد الیاس کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور اسی بنیاد پر ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کاف لیگ نے تو ان کو اپنی اسٹرینتھ پر شو کیا ہوا تھا اور اب چودھری الیاس ہاتھ نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس بھجوایا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب ناظرین دوسرے جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھا نا، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ چودھری محمد الیاس ایک کمٹمنٹ کر کے وہ کاف لیگ میں گئے ہیں، بیان حلفی دے کر وہ اسی شرط پر ایم این اے بنے تھے، ان کو الیکشن لڑوایا ہی اسی شرط پر گیا تھا کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد کاف لیگ کا حصہ بن جائیں گے۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ آج اچانک یہ کیوں ہوا؟ اتنے عرصے سے خاموشی چلی آ رہی تھی، 8 فروری سے لے کر اکتوبر آ گیا ہے، اس سے پہلے کاف لیگ کی جانب سے بالکل کسی قسم کا کوئی نہ تصدیق نہ تردید ہوئی کہ چودھری الیاس کاف لیگ کا حصہ ہیں۔ آج اچانک کیوں؟ تو ناظرین اس کے پیچھے میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ اب حکومت آئینی ترمیم کروانے جا رہی ہے، قومی اسمبلی میں لا رہی ہے اس ترمیم کو۔ اس ترمیم کا بڑا چرچا ہے۔ اس ترمیم سے کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کو توسیع دینے کا معاملہ تھا، کسی اور چیف کی توسیع کا معاملہ بھی اس سے جڑا تھا۔ اسی طرح جو اب ایک بحث ہے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی، تاکہ سپریم کورٹ کو بالکل لاچار کر دیا جائے، بے اثر کر دیا جائے۔ تو اس آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو نمبرز چاہیے، اور اب چونکہ اچانک یہ ہوا کہ عادل بازئی کو نون لیگ اپنا شمار کر رہی تھی، چودھری محمد الیاس کو کاف لیگ اپنا شمار کر رہی تھی، اب وقت آنے پر ان دونوں ارکان نے اپنی وفاداری جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے اپنی قیادت پر، اور سیدھا کہہ لیں اپنی سیاست بچانے کے لیے، یعنی ان دونوں کو پتا تھا کہ ہم تو پارٹی نشان بھلے نہیں تھا، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے ہم پی ٹی آئی کے انتخاب پر عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر ایم این اے بنے ہیں۔ کل کلاں کو اگر ہم اسی طرح ہی مان لیا جاتا ہے کہ ہم کلا بازی لگا کر کسی اور جماعت میں چلے جاتے ہیں، تو کل کو حلقوں میں ہم نہیں جا سکیں گے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اب یہاں ناظرین جو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چودھری محمد الیاس اور عادل بازئی، اگر ظاہر ہے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے یوں چٹکی بجانے میں دینا ہے، اگر یہ دونوں ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ظاہر حلقہ ان کی سیٹ خالی قرار دی جاتی ہے قومی اسمبلی کی، تو پھر یہاں آئین کے مطابق ضمنی الیکشن ہوگا، اور ضمنی الیکشن اتنی جلدی تو ہوتا نہیں، کم و بیش 60 دن 40 دن درکار ہوتے ہیں، 45 دن۔ تو لیکن اس دوران کیا ہوگا؟ اس فیصلے کو ظاہر ہے یہ دونوں اراکین اسمبلی عدالتوں میں چیلنج بھی کریں گے، وقت تو لگے گا اپیلوں میں۔ اور ناظرین اس وقت حکومت کو چونکہ ووٹ چاہیے، اور یہ 2 ووٹ ان کے اور کم ہونے جا رہے ہیں۔ تجزیہ نگار جو ہیں سیاسی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آج موومنٹ کی گئی ہے اچانک اسپیکر کو ریفرنس بھجوانے والی، یہ ان دونوں ارکان کو آپ کہہ لیں کہ ڈرایا گیا ہے، دمکایا گیا ہے، ایک وارننگ دی گئی ہے، ایک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، رجوع کر لو، وگرنہ ہم تمہیں ڈی سیٹ کروانے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر فرض کریا ایک لمحے کے لیے کہ چودھری محمد الیاس اگر کاف لیگ کو پیارے ہو چکے تھے تو پھر ایک طرف تو رکھ لیتے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو وہ حصہ شمار نہیں ہو رہے تھے آزاد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو انڈیپینڈنٹ شو کیا تھا، بعد میں پھر انہوں نے اپنا بیان حلفی سنی اتحاد کونسل کو دیا، لیکن ان کو پی ایم ایل کیو کا حصہ بتایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سیاستدان اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارتا ہے، اپنا سیاسی کریئر جو ہے کیا اس کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ چودھری محمد الیاس جو ہیں، اگر یہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، کہ اگر قرار واقعی وہ کاف لیگ میں جا چکے ہیں، کمٹمنٹ کر کے ایم این اے بنے ہیں، کوئی انہوں نے بیان حلفی بھی دے رکھا ہے، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک طرف رکھ لیتے اور 2 کشتیوں کے مسافر نہ ہوتے، فنڈ لیتے، حلقے میں ترقیاتی کام کرواتے اور اقتدار کو انجوائے کرتے۔
یہ کیا پالیسی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اب ناظرین یہ اب چودھری محمد الیاس کو تو چپ کا روزہ توڑنا پڑے گا۔ عادل بازئی نے تو حامد میر کو کہا رابطہ کر کے کہ آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلوائیں، میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ اب ناظرین چودھری محمد الیاس کو بھی ایک لائن لینا پڑے گی، اب تو واضح، اب تو وقت بچا ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہاں ان پر جو تنقید کرنے والے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس بحث کو، تو چودھری محمد الیاس کیوں الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں نہیں گئے کہ جناب میں نے تو حلف نامہ سنی اتحاد کونسل کا دیا تھا، مجھے کیوں کاف لیگ میں شمار کیا جا رہا ہے؟ تو اس بات میں وزن ہے واقعی کہ چودھری محمد الیاس نے کیوں چپ کا روزہ نہیں توڑا، کیوں کمزوری دکھائی کہ آج تلک انہوں نے ان کے ساتھ جو یہ سلوک روا رکھا گیا قومی اسمبلی میں، ان کو کاف لیگ کا حصہ شمار کیا گیا، تو کیوں انہوں نے جا کر اسمبلی کہ اس جو ان کا سٹیٹس شو کیا جانا تھا اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ بہرحال جی صورتحال ڈرامائی بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، بڑی دلچسپ بھی ہے کہ چودھری محمد الیاس حلقہ N 62 گجرات سے، جو کہ گجرات ضلع سے واحد MNA تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، اب تخت یا تختہ ہونے جا رہا ہے۔ ریفرنس ان کے خلاف دائر ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے آج کل میں اس پر فیصلہ بھی سنا دینا ہے۔ اب جو وقت بچا ہے چودھری محمد الیاس کے پاس، اب ان کو اپنے ساتھ بیتی جو بھی کہانی ہے، جو بھی واردات ان کے ساتھ ڈالی گئی ہے، جو بھی روداد ہے، چودھری محمد الیاس کو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حلقے کے ووٹرز کو اور گجرات کی عوام کو کھل کے کہہ دینا ہوگا۔ اب بھی چودھری محمد الیاس اگر خاموش رہتے ہیں، اپنے لب سیے رکھتے ہیں، اپنے اندر جرت نہیں پیدا کر پاتے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے خلاف جو بھی کہا جاتا رہا وہ درست تھا۔ لیکن کم از کم آج جو ریفرنس ان کے خلاف بھیجا گیا ہے، اس سے ایک بات ظاہر ہو گئی ہے کہ چودھری محمد الیاس کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور یاد رہے کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارے گجرات سے ایک MNA، یہ شعیب شاہین ایڈوکیٹ جو ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ پارٹی چیئرمین کو، ہمارے ایک MNA ہیں گجرات سے، وہ جاتے ہوئے ملک سے وہ چلے گئے ہیں ہنگامی طور پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر بہت دباؤ ہے، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں قیادت کو بتا کر جا رہا ہوں باہر، میرے بعد آپ میری فیملی کا خیال رکھیے گا۔ تو اب گمان غالب ہے کہ یہی چودھری محمد الیاس ہیں۔ اب جناب حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں MNA عادل بازئی اور چودھری محمد الیاس اس وقت جی نون اور کاف کے رابطے میں بالکل بھی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا پڑا ہے، کیونکہ 2 ووٹ جو ہیں قیادت کو اپنے کم ہوتے نظر آتے ہیں۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔